ہم نے سبق آرام و سکون کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کے سوالات کریں گے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ایک ڈرامہ ہے، تو چلیے اس کے سوال دیکھتے ہیں۔ اس ڈرامے کا پہلا سوال الف ہے۔ بیمار شوہر نے فون کرنے والی خاتون کو بد تہذیب اور گستاخ کیوں کہا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے۔ دیکھیے سبق کے اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا تھا، پہلے ہم اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں، پھر ہم یہ جانیں گے کہ کیوں کہا تھا انہوں نے اس خاتون کو بد تہذیب اور گستاخ۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئی؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ، لا حول ولا قوت۔ خود اٹھتا ہے۔ ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں۔ بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی۔ یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے۔ میں علیل ہوں، یعنی کہ بیمار ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ زور سے فون بند کرتا ہے۔ بد تہذیب، گستاخ کہیں کی۔ تو دیکھیں اب اس حصے میں ہمیں فون کی صرف ایک طرف کی بات پتہ چل رہی ہے، اور جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ جو بیمار شوہر ہے ہمارے اس ڈرامے کا مرکزی کردار، اس نے فون کرنے والی خاتون کو ایک سے زیادہ وجہیں بھی بتا دیں کہ وہ کیوں نہیں ان کی بات کروا سکتے اپنی بیگم سے، کہ جن سے بات کرنے کے لیے ان خاتون نے فون کیا تھا۔ کہ انہوں نے کیا بتایا؟ پہلی بات تو سب سے پہلی یہی بتا دی کہ وہ مصروف ہیں بھائی، اور دوسرا کیا بتایا کہ کمرے میں بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد تیسری بات یہ بتا دی کہ کوئی ایسا یہاں کمرے میں بھی موجود نہیں ہے کہ جو انہیں بلا لائے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی ہوگی تو ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فون پر موجود خاتون نے جواب دیا ہوگا کہ اگر کوئی نہیں ہے ایسا بلانے والا تو آپ ہی بلا لیجئے، تو جس پر انہوں نے جواب دیا ہوگا کہ میں بیمار ہوں۔ اب چار باتیں انہوں نے یہ بتا دیں کہ کس وجہ سے وہ جس کے لیے ان خاتون نے فون کیا ہے ان سے وہ بات نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود آگے پڑھیے، آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ زور سے فون بند کرتا ہے۔ تو یہاں جو یہ بات ہے کیا فرمایا آپ نے، اس سے ہمیں یہ سمجھ آیا ہے کہ جو فون پر خاتون موجود ہیں انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ آپ بیمار ہیں، آپ کا گلا تو خراب نہیں ہے، اور اگر آپ انہیں بلا تو سکتے ہیں، آواز تو دے سکتے ہیں۔ تو جس پر انہیں غصہ آیا کہ میں اگر بیمار ہوں تو لازمی نہیں ہے کہ اس بیماری میں میرا گلا خراب ہونا بھی شامل ہو۔ یہ انہوں نے غصے میں کہا کہ بھئی اتنا وضاحت سے میں اس خاتون کو یہ سب بتا چکا ہوں، پھر بھی وہ جو ہے انہیں مجبور کر رہی ہے کہ بھئی کسی بھی طرح ان کو بلائیں، اپنی بیگم کو بلائیں تاکہ وہ فون سن سکیں، مجھ سے بات کر سکیں۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ خاتون جو تھیں فون پر، انہوں نے میاں کی بیماری کو بالکل بھی خاطر میں نہیں لایا، یعنی بالکل بھی ان کی بیماری کا خیال نہیں کیا، اور ان کو مجبور کرنے کی بھی کوشش کی کہ وہ اپنی بیگم کو معاف کیجیے گا فون سننے کے لیے بلائیں۔ تو یہ بات ہم اپنے جواب میں بھی لکھ لیتے ہیں۔ چلیے لکھتے ہیں۔ تو ہم کچھ حصہ سوال سے لیں گے، جیسا کہ ہم لکھیں گے بیمار شوہر نے فون کرنے والی خاتون کو بد تہذیب اور گستاخ۔ اتنا لکھنے کے بعد ہم کیوں کو کاٹ کر اس کی جگہ لکھیں گے اس لیے، اور پھر کہا کو یوں ہی لکھا رہنے دیں گے، اور سوالیہ کی نشانی بھی ہٹا کر ہم وہ وجہ لکھ دیں گے کہ اس خاتون نے انہیں مجبور کیا، کہ ان کی بیماری کی بھی بالکل فکر نہیں کی جبکہ وہ اپنی بیماری کا بتا بھی چکے، اور اس کے ساتھ انہیں مجبور کرنے کی بھی کوشش کی کہ بھئی بھلے بیمار ہو یا کچھ بھی لازماً انہیں بلاؤ تاکہ میں ان سے بات کر سکوں۔ چلیے اسے اپنے لفظوں میں کر کے لکھتے ہیں۔ اب یہ اتنا سوال والا حصہ تو ہم نے لکھا، پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے کہ کیونکہ خاتون نے ان کی بیماری کا خیال نہ کرتے ہوئے ان کو مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنی بیگم کو فون سننے کے لیے بلائیں۔ اس طرح سے ہمارا پہلا جواب مکمل ہوا۔ ہم نے لکھا بیمار شوہر نے فون کرنے والی، معاف کیجیے گا والی کے بعد خاتون لکھنا رہ گیا ہے، لکھتے ہیں
والی خاتون کو بد تہذیب اور گستاخ اس لیے کہا کیونکہ خاتون نے ان کی بیماری کا خیال نہ کرتے ہوئے ان کو مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنی بیگم کو فون سننے کے لیے بلائیں۔ چلیے دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ ڈرامہ آرام و سکون کا موضوع کیا ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جب اس سبق کو پورا پڑھ لیا تھا تو ہمیں اس کا موضوع کیا محسوس ہوا تھا یا ہم نے اس کے موضوع کو کیا سمجھا تھا۔ اب اس دوسرے سوال کے جواب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سبق کے کچھ جگہوں سے کچھ حصے پڑھیں جس سے ہمیں اس کا موضوع دوبارہ سے ریممبر ہو سکے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے شروع کے حصے میں اس مکالمے میں پڑھا تھا، جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، صرف تکان کی وجہ سے حرارت یعنی کہ بخار ہو گیا ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جس پر بیوی کا جواب یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے۔ اب اس جواب سے ہمارا اتنا زیادہ تعلق نہیں تو ہم اس کو پورا نہیں پڑھیں گے۔ چلیے ڈاکٹر کی دوسری بات پڑھتے ہیں۔ جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزرا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ اور ہم نے یہاں سمجھا تھا کہ اس ڈرامے کا مرکزی کردار یعنی کہ بیمار میاں یا شوہر کو معائنے کے لیے یعنی چیک کرنے کے لیے گھر پر ڈاکٹر آیا اور اس نے کیا کہا کہ ان کو صرف اور صرف آرام کی ضرورت ہے۔ صرف اور صرف کا ہمیں کیسے پتہ چلا کہ جب ان کی جو بیمار شوہر کی جو بیوی ہیں وہ پوچھتی ہیں یہاں اس حصے میں، اور دوا کس کس وقت دینی ہے، بیوی پوچھتی ہے تو ڈاکٹر جواب دیتے ہیں کہ جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، یعنی کہ بالکل، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے، غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ اسے صرف اور صرف آرام و سکون کی ضرورت تھی، مگر جب ہم نے یہ پورا ڈرامہ پڑھ لیا تھا تو ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ وہ آرام و سکون کیوں نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں اس طرح کا سکون انہیں نہیں ملا۔ کبھی کسی کی آواز، کبھی کسی کا شور، کبھی کیا ہنگامہ، بار بار جو ہے کچھ نہ کچھ پیش آتا رہا، جس کی بنا پر آخر کار وہ ڈرامے کا یہ جو آخری والا حصہ ہے یہاں پر میاں جو ہے وہ جلدی جلدی اٹھتا ہے اور اٹھ کر اپنے آفس جانے والے کپڑے مانگتا ہے اور پہن کر جب اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ دفتر جا رہا ہوں، اور کس لیے جا رہا ہوں؟ آرام و سکون کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یہ لگا کہ یہ اس سے بہتر تو یہی تھا کہ وہ آفس یا دفتر ہی میں رہتا، وہاں کم از کم اس قسم کا یہ شور شرابہ اور ہنگامہ تو نہ ہوتا۔ تو ہمیں یہ جواب سمجھ آ رہا ہے کہ اس ڈرامے کا موضوع یہ ہے کہ بیمار شخص کو علاج کے ساتھ ساتھ پرسکون ماحول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ چلیے لکھتے ہیں۔ ہم کچھ حصہ سوال ہی سے لیں گے۔ ہم لکھیں گے ڈرامہ آرام و سکون کا موضوع، یہاں تک لکھنے کے بعد کیا کو کاٹ کر لکھیں گے یہ، اور ہے بھی اسی طرح لکھا رہنے دیں گے، اور ہے کے بعد سوالیہ کی علامت کی جگہ ہم لکھ دیں گے کہ یہ ہے کہ، اور اس کے بعد ہم اس طرح لکھیں گے کہ ڈرامہ آرام و سکون کا موضوع یہ ہے کہ بیمار شخص کو علاج کے ساتھ ساتھ پرسکون ماحول کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہو پاتا۔ ہمارا جواب یوں بن جائے گا کہ ڈرامہ آرام و سکون کا موضوع یہ ہے کہ بیمار شخص کو علاج کے ساتھ ساتھ پرسکون ماحول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ چلیے سبق کا تیسرا سوال دیکھتے ہیں۔ سبق کا تیسرا سوال ہے، اس ڈرامے کے مطابق بتائیے کہ امتیاز علی تاج کے اسلوب کی نمایاں خوبی کیا ہے۔ اسلوب تو ہم جانتے ہیں لکھنے کے انداز کو کہتے ہیں، یعنی وہ جو لکھتے ہیں اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، لیکن ان خوبیوں میں سے سب سے زیادہ جو اس ڈرامے میں محسوس ہو رہی ہے ہمیں صرف وہ بتانی ہے، کیونکہ دیکھیں ہر رائٹر میں صرف کوئی ایک خوبی نہیں ہوتی بلکہ بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں اس کے لکھنے میں مختلف قسم کی، مگر یہاں ہم سے صرف کوئی ایک آدھ خوبی پوچھی گئی ہے جس کو ہم نے بتانا ہے اس ڈرامے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو چلیں پہلے ہم تھوڑا سا اوور ویو کرتے ہیں اس ڈرامے کا، اور پھر ہم امتیاز علی تاج کی کوئی ایک جو سب سے زیادہ نظر آ رہی ہوگی خوبی وہ لکھ لیتے ہیں۔ اب ہم شروع ہی کے حصے سے اس کی مثال کو پہلے سمجھتے ہیں کہ
यहाँ देखिए, इन दिनों आपके शौहर गालिबन काम बहुत ज्यादा करते हैं। बीवी, डॉक्टर साहब, इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। तो ये जो दो हमने मुकालमे पढ़े, एक डॉक्टर का और एक बीवी का, उससे आप देखिए कि ऐसे लग रहा है कि कोई बिल्कुल हमारे सामने बात कर रहा है। इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ ज़्यादा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हमें समझना पड़े, गौर करना पड़े, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक आम अंदाज जो होता है बात करने का वही है। कहने का मकसद ये है कि ये महसूस हो रहा है कि मुसन्निफ़ यानी कि इम्तियाज़ अली ताज ने बाकायदा तौर पर सोच समझ कर जो है जुमले नहीं लिखे कि मेरे जो मुकालमे हैं वो बहुत अच्छे हो जाएं, जुमले बहुत अच्छे हो जाएं, बल्कि उन्होंने बड़े ही सादा अंदाज में, जिस तरह हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसी अंदाज में उन्होंने लिख दिए हैं। और यही सादगी, यही उनका आम अंदाज जो है हमें उनकी खूबी भी महसूस हो रहा है। कैसे कि देखिए, अगर होते इसमें मुश्किल अल्फाज या फिर लंबे लंबे जुमले, तो फिर हमें उस तरह से जो है मज़ा नहीं आता पढ़ने में, जिस तरह से हमें इस तंज़ो मिज़ाज के सबक को पढ़ने में आया था। इसको हम मज़ीद समझते हैं कि ये क्या मतलब है इस बात का। देखिए, अब देखिए, हम इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि बीवी जब नौकर से मुखातिब है, बात कर रही है, कमबख्त, इतनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था। लल्लू, जो नौकर का या गुलाम, जो भी उनका नौकर है उसका नाम है, गोदाम से रीठे ढूंढ रहा था। बीवी, सुबह सवेरे कहा था, कमबख्त, तुझे अब तक रीठे मिल नहीं चुके। लल्लू, जी मोहलत भी मिले, इधर गोदाम में जाता हूँ, उधर कोई बुला लेता है। बीवी, हाँ बड़ा काम रहता है ना, बेचारे को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। भाग यहाँ से, निकल, जाकर रीठे ढूंढ। लल्लू जाता है तो ये घंटी यहाँ तुम्हारे लल्लू जाता है तो ये घंटी यहाँ तुम्हारे सरहाने रख जाती हूँ। अब यहाँ पर भी आप अंदाज देखिए कि बिल्कुल एक सादा अंदाज है, जिस तरह आमतौर पर बातचीत की जाती है उसी तरह से बात चल रही है। तभी ये है कि हम एक बात पढ़ने के बाद या एक जुमला पढ़ने के बाद फ़ौरन से हमारा दिल करता है कि हम दूसरा जुमला भी पढ़ें कि हाँ आगे क्या हुआ होगा। तो ये दरअसल इसको हम, एक तो ये कि दिलचस्पी उन्होंने कायम रखी है, लेकिन अगर हम देखें तो ये रवानी भी है। रवानी, अब ये रवानी कैसे आई है? क्योंकि उन्होंने सादा अंदाज अपनाया है, सादे अंदाज को अपनाते हुए उन्होंने जुमले बनाए हैं और मुकालमे लिखे हैं। इसी वजह से उनके इस अंदाज तहरीर में, यानी उनकी इस ड्रामे की लिखाई में सादगी के साथ साथ रवानी भी आ गई है। और ये रवानी किस लिए आई है कि आम अंदाज है। अब आम अंदाज इस वजह से है कि देखें कैसे हाजिर जवाबी चल रही है। हाजिर जवाबी आप जानते हैं ना कि कोई हमसे सवाल करे तो हम फ़ौरन से उसको जवाब दे दें, हम सोचें ना, या हम जो है किसी और तरफ ना बढ़ें, बल्कि फ़ौरन से एकदम से हम जवाब दे सकें। तो हम कहेंगे कि इनके इस ड्रामे की नुमाया खूबी एक तो सादगी है और दूसरा हाजिर जवाबी है। और वो हाजिर जवाबी हमें मुकालमों से ज़्यादा वाज़े तौर पर समझ आ रही है। तो कुछ हिस्सा हम हमेशा की तरह सवाल से लेंगे कि इस ड्रामे के मुताबिक यहाँ तक लिखने के बाद बताइए के को काट कर आगे लिखेंगे इम्तियाज़ अली ताज के उसलूब की नुमाया खूबी। यहाँ तक लिखने के बाद क्या है को भी काट देंगे। चलिए पहले इतना लिखते हैं। अब ये इतना तो हमने लिख लिया कि इस ड्रामे के मुताबिक इम्तियाज़ अली ताज के उसलूब की नुमाया। इसके बाद हम लिखेंगे खूबी, सादगी और मुकालमों में हाजिर जवाबी है। इस तरह हमारा जवाब ये बना है कि इस ड्रामे के मुताबिक इम्तियाज़ अली ताज के उसलूब की नुमाया खूबी, सादगी और मुकालमों में हाजिर जवाबी है। तो आज हमने सबक आराम व सुकून के सवालात किए। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और इस सबक को समझने की कोशिश कीजिए।